बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज 25 अक्टूबर 2021 19 रबीउल अव्वल मुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के अगर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी लाया है सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम खबरें शामिल हैं। बात होने वाली है उम्रा ज़ायरीन की, बात होने वाली है सऊदीज़ेशन की, बात होने वाली है इसके अलावा फ़्लाइट्स की, हरम की और बहुत ही नई अपडेट्स आई हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान उम्रे की अदायगी के बाद जद्दा से रियाद पहुँच गए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान उम्रे की अदायगी के बाद इतवार की शाम जद्दा से रियाद पहुँच गए। रियाद के नायब गवर्नर शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने वज़ीर आज़म का खैर मक़दम किया। वज़ीर आज़म इमरान खान पीर से शुरू होने वाली आज मशरिक़ वस्ता ग्रीन इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक जद्दा के किंग अब्दुल अज़ीज़ एयरपोर्ट पर मक्का मुकरमा के कायम मुकाम गवर्नर शहज़ादा बदर बिन सुल्तान बिन अब्दुल अज़ीज़, जद्दा के मेयर साले अल तुर्की, मक्का पुलिस के डायरेक्टर जनरल मेजर साले अल जाबरी ने उन्हें अलविदा किया। इस मौका पर किंग अब्दुल अज़ीज़ एयरपोर्ट के डायरेक्टर असाम नूर और रॉयल प्रोटोकॉल ऑफिस के डायरेक्टर अहमद बिन जाफिर भी मौजूद थे। इससे पहले सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर मौजूद इमरान खान ने अपनी अहलिया और वफ्द के उनके साथ उम्रे की सआदत हासिल की और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर 3 रोज़ा दौरे पर मदीना पहुँचे थे। एक उम्रे से दूसरे उम्रे के दरमियान 15 दिन की शर्त ख़त्म कर दी गई। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने एक उम्रे से दूसरे उम्रे के दरमियान 15 दिन की शर्त ख़त्म कर दी है। आइंदा इजाज़तनामे की मियाद ख़त्म होते ही नए उम्रे का इजाज़तनामा हासिल किया जा सकेगा। वकालत अखबार के मुताबिक आइंदा एक उम्रे से दूसरे उम्रे के दरमियान इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तवक्कलना या एतमन्ना एप्लीकेशन के ज़रिए नए उम्रे का इजाज़तनामा पहला इजाज़तनामा ख़त्म होते ही हासिल कर सकते हैं। ये सहूलत 17 अक्टूबर 2021 इतवार से कोरोना SOPs में जो नरमी है उसके अलावा जो दूसरे इक़दाम किए गए हैं उसके बाद दी जा रही है। अब मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी में ज़ायरीन और उम्रा और नमाज के लिए आने वालों को किसी भी इंतहाई यानी कि लिमिट के बगैर पहुँचने की इजाज़त दे दी गई है। वज़ारत ख़ारजा ने विज़िट वीज़ों में बिल्कुल मुफ्त तोसी कर दी। वज़ारत ख़ारजा ने जिन ममालिक से परवाज़ों पर पाबंदी आयद की गई है वहाँ के शहरियों के विज़िट वीज़ों में तोसी कर दी गई है। आजल वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा ममालिक के शहरियों के विज़िट वीज़ों में तोसी बिल्कुल मुफ्त की गई है। वज़ारत ने कहा कि विज़िट वीज़ों में तोसी खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की हदायत पर की गई है। वज़ारत ने कहा कि मज़कूरा ममालिक के शहरियों के लिए विज़िट वीज़े में ऑटोमेटिक तरीके के मुताबिक 30 नवंबर 2021 तक तोसी की गई है। विज़िट वीज़ा होल्डर जिन्होंने अपने ईमेल का इंदराज कर रखा है उन्हें तोसी के मुतालिक ईमेल कर दी गई है। वज़ारत ने कहा विज़िट वीज़ों में मुफ्त तोसी कोरोना वायरस के बायस पैदा होने वाले बहरान के असरात के बाद कम करने के लिए किया गया है। इससे वो लोग भी मुस्तफ़ीद होंगे जिन्हें पहले से विज़िट वीज़े जारी किए गए हैं। 5 से 11 साल के बच्चों को फाइज़र वैक्सीन लगाई जा सकती है। वज़ारत सेहत सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दलाली ने कहा कि 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों को कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए फाइज़र वैक्सीन लगाई जा सकती है। इसका ऐलान जल्द मुतवक्के है। वकालत अखबार के मुताबिक तर्जुमान का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की अफादियत से मुतल्लिक किए जाने वाले मेडिकल रिसर्च से जो नताइज मिले हैं वो हौसला अफजा हैं। इसका इम्कान बढ़ गया है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों और बच्चियों को फाइज़र वैक्सीन दी जा सकती है। अल अब्दलाली ने मज़ीद कहा कि अभी तक इस हवाले से कार्रवाई मुकम्मल नहीं हुई, सारा काम मुकर्रर तरीके के मुताबिक अंजाम दिया जाएगा। तर्जुमान का कहना था कि स्पेशलिस्ट इदारे इस पर काम कर रहे हैं। आइंदा 2 दिन के अंदर अंदर अहम मीटिंग्स होंगी। मुमकिन है कि कुछ दिन के अंदर अंदर फैसला जारी कर दिया जाए। कोरोना बहरान गैर मुल्की कारकुनान की जगह सऊदी ले लेंगे। सऊदी अरब में माहिर इक़्तिसादियात ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि गैर मुल्की कारकुनान की लागत यानी कीमत बढ़ जाने का फ़ायदा सऊदियों को हो रहा है और उनके लिए जॉब्स की नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो रही हैं और जो विजन 2030 है वो तब तक बेरोज़गारी की शरह 7% तक लाने का टारगेट पूरा हो जाएगा और रफ्ता रफ्ता सऊदी कारकुन मुख्तलिफ शोबों में गैर मुल्की मुलाजमीन की जगह ले लेंगे। जैसे जैसे गैर मुल्की कारकुनान की लागत बढ़ेगी और उनकी जो दरामद की राह में प्रॉब्लम्स में इजाफा होगा वैसे वैसे सऊदी कारकुनान की तलब मार्केट में बढ़ती चली जाएगी। और इसके अलावा सऊदी ख़वातीन में बेरोज़गारी की शरह में कमी ने साबित कर दिया है कि ख़वातीन को रोज़गार दिलाने के लिए मुख्तलिफ शोबों के दरवाजे खोलने का सरकारी फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था। हुकूमत ने दीनी तालीमात के दायरे में ख़वातीन के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करके मुनासिब इक़दाम उठाया।
اقتصادی سرگرمیوں کی بحالی اور بڑی تعداد میں غیر ملکی کارکنان کی برطرفی سے سعودیوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کرونا بحران ختم ہونے کے بعد بڑے پیمانے پر سعودیوں کو ملازمتیں ملیں گی۔ سرکاری اور غیر سرکاری جو منصوبے ہیں وہ بھی شروع ہوں گے، اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ 2030 تک سعودی عرب میں بے روزگاری کی شرح کم ہو کر 7% یا اس سے بھی کم ہو جائے گی، اور بہت سارے غیر ملکی کارکنان کی چھٹی کر دی گئی ہے۔ ان میں سے اچھی خاصی تعداد سعودی عرب کو خیر بات کہہ چکی ہے، ان کی جگہ سعودی کارکنان آئے ہیں، اور اس سے سعودی اور جو غیر ملکی کارکنان کے درمیان موجود خلیج ہے وہ بھی مزید کم ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے مارکیٹنگ اور معاون انتظامی پیشے سعودیوں کے لیے مخصوص کر دیے گئے۔ وزارت ہیومن ریسورسز نے مارکیٹنگ اور معاون انتظامی پیشوں کو سعودی شہریوں کے لیے مخصوص کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اب مذکورہ دونوں پیشوں پر غیر ملکی کام نہیں کر سکتے۔ وزیر ہیومن ریسورسز انجینئر احمد الراجحی نے اپنی ایک ٹویٹ میں بتایا کہ آج مارکیٹنگ اور معاون انتظامی پیشوں کو سعودی نوجوانوں کے لیے مخصوص کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان پیشوں کو سعودیوں کے لیے مخصوص کرنے سے مقامی نوجوانوں کے لیے مناسب اسامیاں پیدا ہوں گی۔ کورونا کے بعد مشرق وسطیٰ کو سائبر حملوں کا سامنا ہے، فاطمہ الحربی۔ کورونا وائرس کے آغاز کے بعد سے مشرق وسطیٰ کو ہدف بنانے والی دھمکی آمیز جدید مہم کی ایک لہر انٹرنیشنل سائبر سیکیورٹی فرم کا سپر سکی نے دریافت کی ہے، اور سائبر سیکیورٹی ماہر اور طیبہ یونیورسٹی کی اسسٹنٹ پروفیسر فاطمہ الحربی نے عرب نیوز کو بتایا کہ پاور شیل پر مبنی مال ویئر جو سعودی عرب میں اہم بنیادی ڈھانچے کو ہدف بنانے والے جدید سائبر حملوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ریاض میں 2030 تک جو ہے وہ الیکٹرک گاڑیاں ہوں گی۔ جو ہے آپ کو بتاتے چلیں سعودی دارالحکومت ریاض میں 2030 تک 30% گاڑیاں الیکٹرک ہو جائیں گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض میں کاربن کے اخراج کی شرح 50% تک ہو جائے گی۔ ریاض رائل اتھارٹی کے سربراہ فہد الرشید نے کہا کہ ریاض شہر کی آبادی 8 ملین ہے، جہاں الیکٹرک کاروں کی ترویج کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اتھارٹی نے کہا کہ شہر میں کاربن کے اخراج کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ الیکٹرک کاروں کا رواج لایا جائے۔ انہوں نے کہا چین جیسا ملک 2025 تک ملک میں الیکٹرک کاروں کی شرح 25% تک کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ انہوں نے کہا سعودی انویسٹمنٹ فنڈ نے ایک امریکی کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کر رکھا ہے جو الیکٹرک کاروں پر کام کر رہی ہے۔ 2024 تک سعودی عرب میں یہ کمپنی فیکٹری کھولے گی جہاں مقامی طور پر الیکٹرک گاڑیاں تیار کی جائیں گی۔ حرم مکی کے بیرونی صحنوں میں شجر کاری مہم۔ گرین سعودی عرب انیشیٹو کے تحت حرمین انتظامیہ نے مسجد الحرم کے بیرونی صحنوں میں شجر کاری مہم کا اعلان کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انتظامیہ حرم کے علاوہ اپنے ماتحت تمام اداروں میں بھی پودے لگائے گی۔ انتظامیہ نے کہا کہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے گرین سعودی عرب انیشیٹو سے ہم آہنگ حرم کے بیرونی صحنوں میں شجر کاری کا منصوبہ زیر غور تھا۔ ریاض میں اجتماعی جھگڑے میں شریک 5 لوگ گرفتار۔ ریاض میں اجتماعی جھگڑے میں شریک 5 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو کی بنیاد پر کارروائی کی گئی۔ ریاض ریجن پولیس کے ترجمان میجر خالد القریظ نے کہا گرفتار شدگان سعودی شہری ہیں۔ ایک پیٹرول پمپ میں مذکورہ لوگوں کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، جس کے بعد دونوں گروہوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی، جس میں ڈنڈے بھی استعمال کیے گئے۔ مخالف گروہ کے ایک شخص کو اس کے حریف نے گاڑی سے کچلنے کی بھی کوشش کی۔ انہوں نے کہا ویڈیو کی بنیاد پر سب کی شناخت کر لی اور انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان لوگوں سے تفتیش جاری ہے، ضابطے کی کارروائی کے بعد انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ سعودی ڈیٹا اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اکیڈمی کی گریجویشن تقریب۔ سعودی ڈیٹا اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتھارٹی صدایا کے زیر اہتمام جولائی میں شروع ہونے والے ڈیٹا سائنس کیمپ کے ابتدائی 35 گریجویٹ کی حوصلہ افزائی میں ریاض میں ایک تقریب منعقد کی گئی۔ بیرون ملک جانے والے سعودیوں کے لیے کون سے نئے سفری ضوابط ہیں؟ محکمہ شہری ہوابازی کے مطابق سعودی عرب میں موجود سرکاری اور تمام پرائیویٹ ایئر لائن کو نئے سفری ضوابط سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق محکمہ شہری ہوابازی کے مطابق تمام فضائی کمپنیاں جو ہیں وہ سعودی شہریوں کو بین الاقوامی پروازوں سے سفر کرا سکتی ہیں، بشرطے کہ سعودی عرب میں منظور شدہ کسی بھی ویکسین کی مطلوبہ ڈوزز لے چکے ہوں۔ ویکسین کی شرط سے 12 سال سے کم عمر کے سعودی شہری مستثنیٰ ہوں گے، بشرطے کہ وہ بیرون مملکت کورونا ویکسین کے جو وائرس کے خطرات کور کرنے والی میڈیکل انشورنس کے ڈاکومنٹ پیش کر سکیں۔ اس پابندی سے کورونا وائرس سے شفا پانے والے وہ شہری بھی مستثنیٰ ہوں گے جن کی بیماری پر 6 ماہ سے زیادہ نہ گزرے ہوں۔ اس سے ان شہریوں کو بھی استثناء حاصل ہوگا جو وائرس میں مبتلا ہوئے اور سعودی عرب میں منظور شدہ ویکسین کی 2 ڈوزز لے چکے ہوں۔ محکمہ شہری ہوابازی نے ہدایت کی ہے کہ اس پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے اور جو ہے کورونا سے جو وبا سے
متاثرہ ممالک ہیں اور کورونا کی جو نئی اقسام کے شکار ممالک ہیں اس میں سفر کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ فی الحال انڈیا، پاکستان اور کچھ دوسرے ممالک پر ابھی تک پابندی برقرار ہے، اور اس حوالے سے مطلوبہ حکام کا کہنا ہے کہ اس بارے میں جلد ہی اپڈیٹ کیا جائے گا۔ بڑھیں گے مزید خبروں کی طرف، آپ کو بتائیں گے آج وہ سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا ہائیڈروجن پیدا کرنے والا ملک بننے کے لیے کوشاں۔ سعودی عرب کے وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان آل سعود نے کہا کہ سعودی عرب کو دنیا میں ہائیڈروجن کی پیداوار کرنے والا ملک بنانے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق یہ ریاض میں اتوار کو یوتھ گرین اجلاس کے دوران کہا گیا، جو سعودی گرین انیشیٹو کا حصہ ہے۔ وزیر کا کہنا تھا، سعودی عرب تیل کا بہترین ملک ہے اور سب سے بڑا برآمد کنندہ ہے، اور اب سعودی عرب کیمیکل پیداوار کی ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک ہفتے کے دوران کورونا SOPs کی خلاف ورزیوں میں کمی۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران سعودی عرب بھر میں کورونا SOPs کی 824 خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئی ہیں۔ اس ہفتے کورونا SOPs کی خلاف ورزیوں میں بھی ریکارڈ کمی واقع ہوئی ہے۔ اخبار 24 اور آجل کے مطابق وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ خلاف ورزیاں 344 ریاض ریجن میں سامنے آئی ہیں۔ مکہ مکرمہ ریجن میں 298، مدینہ منورہ ریجن میں 59 اور الشرقیہ ریجن میں 56 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ سعودی عرب میں اتوار 24 اکتوبر کو کورونا کے 50 سے کم نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ ایکٹیو کیسز کی تعداد میں کمی آئی ہے۔ اتوار کو سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 47 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 36 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مزید 2 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 8778 ہو گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے، سعودی عرب میں کورونا کے ایکٹیو کیسز میں سے 79 مریضوں کی حالت نازک ہے، جو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ اب تک 5,48,225 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں سے 5,37,282 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اب تک 4,51,69,733 کورونا ویکسین کی خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ 3 دہائیاں پہلے گمشدہ سعودی فوجی کی باقیات خاندان کے حوالے کر دی گئی۔ کیپٹن عبداللہ القرنی، ایک سعودی نوجوان جو آپریشن صحرائی طوفان کے دوران 3 دہائیاں پہلے عراقی فورسز کے ہاتھوں گرفتار ہوئے اور عراقی جیل میں قتل کر دیے گئے تھے، ان کی باقیات سعودی عرب واپس لا کر اس ہفتے فیملی کی موجودگی میں تدفین کر دی گئی۔ عرب نیوز میں شائع ہونے والے مضمون کے مطابق کیپٹن عبداللہ القرنی کی باقیات 21 اکتوبر کو جدہ کے کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ پر پہنچی، جنہیں بعد نماز جنازہ اور شہداء کے قبرستان میں تدفین کے لیے مکہ لے جایا گیا۔ کیپٹن عبداللہ کی شہادت کا باعث بننے والے واقعات کا آغاز 2 اگست 1990 سے ہوا تھا، جب عراقی فورسز نے اچانک حملے کے باعث چند گھنٹوں میں کویت کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس حملے کے بعد کویت پر تقریباً 7 ماہ تک یہ قبضہ برقرار رہا، جس کے جواب میں امریکی قیادت میں 40 سے زیادہ اتحادی ملکوں نے سعودی عرب کے مشرقی ریجن اور ریاض میں جمع ہو کر آپریشن صحرائی طوفان کا آغاز کیا، جس کا مقصد کویت پر حملہ آور کو واپس دھکیلنا تھا۔ 17 جنوری 1991 تک 6 لاکھ سے زیادہ اتحادی فوج کے زمینی، بحری اور فضائی دستے جمع ہو گئے۔ کیپٹن عبداللہ القرنی ان فوجیوں میں شامل تھے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔